हित में जारी। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जोर। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज के तहत सरगर्मियां जारी। मुल्क में पिछले 2 हफ्तों से नए कोरोना वायरस के मामलात में बतदरीज कमी दर्ज। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 738 नए मामलात की तस्दीक। और मरकज़ रियासतों को मालिये के नुकसान के मुआवजे के लिए 20,000 करोड़ रुपए करेगी वागुजार। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस सिलसिले में मुनक़दा चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हाल ही में 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूर किया है और टेक्नोलॉजी पर मबनी इस तदरीस और हुनरमंदी को तालीम का एक अहम जुज़ बनाया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत भारत को मसनूई जहानत का आलमी मरकज़ बनाने की ख्वाह हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ज़राअत जैसे शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा रोल है और इसको आफात से निमटने वाले निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने आज बटोत से तुरंगल तक तामीर की गई सड़क का इफ्तिताह किया। मुशीर बैक टू विलेज के सिलसिले में दोड़ा के दौरे पर थे। ज़िला के असर ब्लॉक में अवामी दरबार में शिरकत के दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और जायज़ अवामी मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामू ने आज दावर गुरेज में मुनक्कदा अवामी दरबार में लोगों के मसाइल सुने। मकामी लोगों ने गुरेज टनल की तामीर और तहसील में सरकारी दफातर में अमले की कमी को दूर करने के अलावा दीगर कई मुतालबात सेक्रेटरी मौसूफ के सामने रखे। डॉक्टर सामून ने कहा कि बैक टू विलेज का मकसद इंतज़ामिया को लोगों की दहलीज तक पहुँचाना है। उन्होंने जायज़ अवामी मुतालबात को पूरा करने का यकीन दिलाया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला GN यतू ने सोपोर के कई इलाकों का दौरा करके तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने ग्राम सभा की सदारत करते हुए लोगों के मसाइल सुने। लोगों ने अवामी राब्ता प्रोग्राम की इनकाद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर आर्काइव्स मुनीरुल इस्लाम ने आज पांपोर में बैक टू विलेज के सिलसिले में मुनक्कदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम लोगों के मसाइल मुअस्सर तौर हल करने में मुआविन साबित हो रहा है। डायरेक्टर ने लोगों के मुतालबात मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाने का यकीन दिलाया। पंचायती राज महकमे के डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी ने कुपवाड़ा ज़िला के करना तहसील के मुख्तलिफ पंचायत हलकों का दौरा किया और जन सुनवाई प्रोग्रामों में लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने सरपंचों और पंचों के अलावा आम लोगों के साथ कई तरक्याती मामलात पर तबादले ख्याल किया। बैक टू विलेज के तीसरे मरहले के तहत आज बड़गाम ज़िला के नौगाम ब्लॉक में एक ग्राम सभा मुनक्कद हुई, जिसमें इलाके का दौरा करने वाले इंतज़ामिया के अफसर लतीफ़ अहमद ने मुख्तलिफ तरक्याती मामलात का जायज़ा लिया। ब्लॉक का दौरा करने वाले इंतज़ामिया के अफसरों ने 11,69,000 रुपये की लागत से तामीर किए गए ड्रेन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। शोपियां ज़िला के केलर ब्लॉक में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत अवामी दरबार मुनक्कद हुए, जिस दौरान दौरा करने वाले अफसरों ने लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बटमरन पंचायत हल्के का दौरा करने वाले अफसर ने वहां कबड्डी मैच का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। कुलगाम के सभी 96 पंचायत हलकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत सरगर्मियां जारी हैं। नाज़-ए-दही तरक्यात काजी सरवर ने आज ज़िला के वाल्टिंगू नाड़ हल्के का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया। उन्होंने लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी और इन स्कीमों से इस्तेफादा करने की तलकीन की। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर के सिद्धा ने आज अचबल ब्लॉक के कई पंचायत हलकों का दौरा करके लोगों की तरक्याती ज़रूरियात का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि बैक टू विलेज के पहले और दूसरे मरहले में दस लिए गए कामों की तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स और कई मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम किए गए। महकमा इत्तलात की जानिब से आज श्रीनगर में एक तमद्दनी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसके ज़रिए बैक टू विलेज प्रोग्राम की अहमियत उजागर की गई। इस मौके पर कई फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने कहा कि बैक टू विलेज को अवाम में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो रही है। इस मौके पर उन्होंने जान मोहम्मद आज़ाद की तसनीफ़ कश्मीरी तर्जुमे की तहरीक की रस्म रोनुमाई अंजाम दी।
نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے بیک ٹو ولیج پروگرام کو بے معنی قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ دیہی علاقوں کے مسائل آج بھی حل طلب ہے، جبکہ بیک ٹو ولیج سے خزانہ عامرہ پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے میں انتظامیہ کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کنڈیزال پامپور میں کل ملیٹنٹ حملے میں از جان ہوئے 2 CRPF اہلکاروں کو آج RTC ہمہامہ میں خراج ادا کیا گیا۔ اس موقع پر IGP وجے کمار اور CRPF کے اعلیٰ افسروں نے از جان ہوئے اہلکاروں کی میتوں پر گل دائرے رکھے۔ میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے IGP نے کہا کہ وادی میں سیکورٹی صورتحال قابو میں ہیں۔ انہوں نے کل کے ملیٹنٹ حملے میں CRPF اہلکاروں سے ہتھیار چھیننے کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔ IGP نے مزید کہا کہ کنڈیزال پامپور میں ہوئے کل کے حملے میں ملوث ملیٹنٹوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن کا تعلق ملیٹنٹ تنظیم لشکر طیبہ سے ہیں۔ انہوں نے ان ملیٹنٹوں کو جلد ہی کیفر کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا۔ جموں کشمیر میں آج نوول کرونا وائرس کے 738 نئے مثبت معاملات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے 448 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے، جبکہ 290 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہیں۔ اس طرح جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 80,476 ہو گئی ہے۔ اس دوران آج 16 کورونا مریضوں کی موت واقع ہوئی۔ UT میں وائرس سے مرنے والوں کی کل تعداد 1268 ہو گئی ہے۔ اب تک سامنے آئے کل معاملات میں سے 65,496 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ 13,712 ابھی بھی زیر علاج ہیں۔ ادھر ملک میں پچھلے 2 ہفتے کے دوران کووڈ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ کووڈ سے شفایابی کی شرح 84.7% ہو گئی ہے۔ اب تک ملک میں 56,62,000 کووڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ جو مریض اب بھی زیر علاج ہیں، ان کی شرح متاثرہ مریضوں کا 13% ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راجوری سیکٹر میں پاکستان کی بلا جواز فائرنگ سے از جان ہوئے JCO سکھدیو سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ہے کہ فوجی جوان سرحدوں کی نگہبانی کر کے ملک کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ سینٹرل وقف کونسل کی ممبر ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج سری نگر میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ انہوں نے وقف بورڈ سے جڑے کئی معاملات اور وقف اثاثوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مختلف امور پر LG کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ سکم الصورہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر AG اہنگر نے آج صورہ ہسپتال اور اس کے تمام شعبوں میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہسپتال کی صفائی ستھرائی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ادارے میں مریضوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کئی شعبوں کا راؤنڈ لگایا۔ ان کے ہمراہ انسٹیٹیوٹ کے چیف انجینئر فاروق احمد وانی بھی موجود تھے۔ کلگام کے کھڑبنی علاقے میں آج ایک سڑک حادثے میں ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے مخالف سمت سے آ رہے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار بری طرح کچلا گیا اور اس کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی۔ مارے گئے نوجوان کی شناخت کلگام کے رہنے والے اشفاق احمد کھانڈے کے بطور ہوئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن سری نگر کی ایک ٹیم نے آج شہر کے کرن نگر، کاکسرائے، عیدگاہ اور نگین حضرت بل کے علاوہ کئی دیگر علاقوں کے بازاروں کا معائنہ کیا، جس دوران کئی دکانداروں سے بھاری مقدار میں پولیتھین ضبط کیا گیا اور دکانداروں پر موقع پر ہی جرمانہ عائد کیا گیا۔ سرکار کی جانب سے دستکاروں اور بنکروں کے لیے کریڈٹ کارڈ اسکیم متعارف کرنے کے بعد ہینڈی کرافٹس محکمے نے ترقی پسند دستکاروں کو معاوضہ فراہم کرنے کے معاملات مالی اداروں کو بھیجنے کے لیے ضلع وار کوٹہ تفویض کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک دستکار اب سود کی رعایتی شرحوں پر 1 لاکھ روپے کے بجائے 2 لاکھ روپے کا قرضہ حاصل کر سکتا ہے۔ کرسو راج باغ کے باشندوں نے علاقے میں سڑکوں کی خستحالی کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ راج باغ کی سڑکوں پر ٹریفک کا کافی دباؤ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی باشندوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ مقامی لوگوں نے ان سڑکوں کی تعمیر و تجدید کا مطالبہ کیا ہے۔ دیکھیے روڈ کیسے ہے، کتنے بڑے کھڈے ہیں یہاں پہ، جو مین روڈ ہے راج باغ کا۔ ہمارا مدعا یہ ہے چیف انجینئر صاحب سے، ہمارا یہ روڈ کلیئر کیجئے، اس میں میگنمس کیجئے۔ جب سے باڑھ آ گئی ہے تب سے اس روڈ کا کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ ہم گزارش ہے ہماری کہ روڈ اچھے بنا دیجئے، یہاں سے بھی میگنمس کیجئے تاکہ ہم لوگ بھی تھوڑا شانتی سے سانس لے لیں۔ پورا ایک دم روڈ خراب ہے، یہ روڈ بہت جگہ جاتا ہے، یہاں سے ایئرپورٹ بھی یہ روڈ جاتا ہے، کرسو پادشاہی باغ جاتا ہے، رام باغ جاتا ہے، مگر گورنمنٹ اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اب ہم خوش تھے، انہوں نے آدھے روڈ میں میگڈم ڈالا تھا، ہم بہت خوش ہوئے تھے، چلو آج 8-10 سال کے بعد روڈ ہمارا ٹھیک ہو گیا، لیکن آدھے میں ڈالا، وہ بھی آدھا کلومیٹر بھی پورا نہیں ہے، تب سے یہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس دوران رکھی کالونی پالپورہ کے باشندوں نے بھی علاقے میں سڑکوں کی تجدید مرمت کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی باشندوں نے آج اپنے مطالبہ
مطالبے کے حق میں مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر میگڈم بچھانے کی مانگ کی ہے۔ مرکز اس سال معاوضہ محصول کے طور اکٹھا کی گئی رقم سے فوری طور ریاستوں میں تقریباً 20,000 کروڑ روپے تقسیم کرے گا۔ یہ بات وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے جی ایس ٹی کونسل کی 42ویں میٹنگ کے بعد کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے تک مرکز ان ریاستوں کو 2017-18 کے لیے مربوط جی ایس ٹی کے تحت اکٹھا کی گئی 25,000 کروڑ روپے بھی دے گا، جنہیں کچھ خامیوں کی وجہ سے کم رقم ملی ہے۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو میں آج کوآڈ ملکوں بھارت، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ شروع ہوئی۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ کووڈ-19 کے بعد پیدا ہوئے عالمی حالات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ وزرائے خارجہ علاقائی اور دوسرے امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے ٹوکیو میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو سے بات چیت کی ہے۔ وہ جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ سے بھی باہمی صلاح مشورہ کریں گے۔ ضلع گاندربل میں یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس محکمے کی طرف سے سونمرگ میں 17 اور 19 سال کے 50 طلبہ کو 5 دن کے ٹریکنگ کیمپ پر روانہ کیا گیا۔ ضلع کے ڈپٹی کمشنر نے منی سیکریٹریٹ کمپلیکس گاندربل سے ان طلبہ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس کیمپ میں مختلف ہائی اینڈ ہائر سیکنڈری اسکولوں سے آئے طالب علم حصہ لے رہے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.1 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر مظفر آباد میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، اور گلگت میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشر۔